کراچی سے کروڑوں روپے مالیت کی ممنوع ادویات بیرون ملک اسمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ INF ذرائع کے مطابق خفیہ اطلاع پر کراچی سے گھانا جانے والے کنٹینر کو روکا گیا۔ تلاشی میں کنٹینر سے 72 لاکھ ٹراما-ڈول گولیاں برآمد۔ گولیوں کو گارمنٹس میں چھپا کر اسمگل کیا جا رہا تھا۔ برآمد شدہ مال کی مالیت بین الاقوامی مارکیٹ میں 30 کروڑ سے زائد ہے۔ گولیاں 144 کارٹنز میں رکھی گئی تھیں۔ بک کرانے والے کا پتہ لطیف کلاتھ مارکیٹ کھارادر کا ہے۔ ٹراما-ڈول کو انسداد منشیات کے قوانین کے تحت کنٹرول کیا جاتا ہے۔ برآمد ٹراما-ڈول گولیاں پاکستان کسٹمز کے حوالے کی جائیں گی۔ نے مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے، اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں۔ تبدیلی سے متعلق افواہیں سراسر جھوٹ ہیں۔ افواہیں پھیلانے والے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف ہیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی برسلز میں گفتگو، کہا پاکستان کو چین اور امریکہ سے تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے، ایک دوست کے لیے دوسرے کو قربان نہیں کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں بادل پھٹنے، آسمانی بجلی گرنے سے تباہی۔ NDMA نے 328 اموات کی تصدیق کر دی۔ بنیر میں 230 لاشیں نکالی گئیں، 180 سے زائد زخمی، متعدد افراد اب بھی لاپتہ۔ قدر نگر کے علاقے میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک ہی خاندان کے 25 افراد جان سے گئے۔ قدر نگر اور ڈگر میں کئی رابطہ پل بہہ گئے۔ بنیر میں 120 سے زائد گھر مکمل تباہ ہو چکے۔ سیلاب کے دوران جان بحق 190 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شانگلہ میں سیلاب کے باعث جان بحق افراد کی تعداد 34 ہو گئی، کئی لاپتہ، 7 سے زائد رابطہ پل ٹوٹ گئے۔ آبی ریلا، درجنوں گاڑیاں اور مویشی بھی بہا لے گئے۔ سوات میں بھی سیلاب سے ہر طرف تباہی، جان بحق افراد کی تعداد 22 ہو گئی، مانسہرہ میں 20 اموات۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بنیر پہنچ گئے، سیلاب سے نقصان اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا جان بحق افراد کے ورثاء کو فی کس 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ چیئرمین NDMA اور وزیر اعظم سے رابطے میں ہوں، تینوں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے رابطہ کیا، ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا وزیر اعلیٰ اور صوبائی حکومت کے شکر گزار ہیں کہ بنیر کے عوام کا مشکل گھڑی میں ساتھ دیا۔ بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے بند راستوں کو فوری بحال کیا جائے، وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت، کہا بند شاہراہوں پر پھنسے مسافروں کو جلد از جلد مدد پہنچائی جائے۔ وزیر اعظم کا چیئرمین NDMA سے مسلسل رابطہ، ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن، امدادی سامان کی ترسیل کی نگرانی۔ بنیر میں ملبے سے لاشیں نکالی جا رہی تھیں، بہت ہولناک منظر تھا، لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا 300 سے زائد افراد جان بحق ہو چکے، ابھی وہ تعداد سامنے آ رہی ہے جو مل گئے۔ مجھے ایسے لوگ بھی ملے جن کے خاندان کے 5-5، 6-6 افراد لاپتہ ہیں، اس لیے جان بحق افراد کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ کراچی کے صحافی خاور حسین کی گولی لگی لاش سانگھڑ میں گاڑی سے ملی۔ گاڑی ایک ہوٹل کے باہر کھڑی تھی، پولیس نے گاڑی تحویل میں لے کر لاش ہسپتال منتقل کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے خاور حسین کے ہاتھ میں پستول موجود تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی IG سندھ کو تحقیقات کر کے موت کی اصل وجہ کا پتہ لگانے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ ضیاء الانجار نے بھی SSP سانگھڑ سے رپورٹ طلب کر لی۔ صحافتی تنظیموں کا حکومت سندھ سے واقعے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ۔ اور بھارت کو سفارتی سطح پر ایک اور ناکامی کا سامنا، امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی معاہدہ مؤخر، امریکی وفد کا 25 اگست کا دورہ بھارت منسوخ ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ، بھارت اور امریکہ کے درمیان اب تک 5 دور مذاکرات کے مکمل ہو چکے ہیں، چھٹا دور 25 سے 29 اگست تک ہونا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اجلاس میں سیلابی صورتحال پر بریفنگ، جان بحق افراد کے لواحقین کی مالی امداد کے لیے ڈپٹی کمشنرز کو 50 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ محکمہ خزانہ خیبر پختونخوا نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے 1 ارب روپے کے فنڈز جاری کر دیے۔ اعلامیے کے مطابق محکمہ خزانہ نے محکمہ ریلیف کو 1 ارب روپے کا فنڈ جاری کیا۔ فنڈ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں پر خرچ کیا جائے گا۔
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی مانسہرہ میں سیلاب سے جان بحق 2 بھائیوں کے گھر تعزیت کے لیے آمد. کہا نقصانات کا مکمل ازالہ ممکن نہیں لیکن متاثرین کو دوبارہ آباد کریں گے. بنیر، سوات اور باجوڑ میں پاک فوج فرنٹیئر کور کا فلڈ ریلیف آپریشن. آئی جی ایف سی نارتھ میجر جنرل راؤ عمران سرتاج کا بنیر میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، امدادی کاموں کا جائزہ لیا. پاک فوج نے باجوڑ اور دیر کو ملانے والے پل کی تنصیب کے لیے کام شروع کر دیا. نیا پل بنانے کے بعد باجوڑ اور دیر کا منقطع رابطہ بحال ہو جائے گا. سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز میں راشن اور دیگر سامان کی فراہمی، لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی. متاثرہ افراد کو باحفاظت ریسکیو کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے تک آپریشن جاری رہے گا. پاک فوج کی گلگت بلتستان میں بھی امدادی کارروائیاں جاری. غزر میں پاک فوج گلگت بلتستان اسکاؤٹس کی بروقت اور فعال امدادی کارروائیاں. ہیلی کاپٹر کے ذریعے ادویات، اشیاء ضروریہ متاثرین تک پہنچائی گئیں. سیلاب متاثرین نے پاک فوج کے اس اقدام کو بھرپور سراہا. باجوڑ میں ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید 2 پائلٹوں سمیت 5 افراد کی نماز جنازہ ادا. نماز جنازہ سول سیکریٹریٹ پشاور میں ادا کی گئی. سول اور عسکری حکام سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شہیدوں کو پولیس دستے کی جانب سے سلامی دی گئی. خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر امدادی سامان باجوڑ لے جاتے ہوئے مامون میں تباہ ہوا تھا. گلگت میں سیلاب کے باعث نلتر ایکسپریس کا بڑا حصہ بہہ گیا. نلتر کا دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع، سیاحوں کی بڑی تعداد پھنس گئی. ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں نلتر میں 3 بجلی گھر بند ہونے سے شہر کو بجلی کی فراہمی متاثر ہے. سعودی عرب، یو اے ای، ایران، ترکی، کویت اور روس کا پاکستان میں سیلاب سے نقصانات پر اظہار افسوس، متاثرین سے ہمدردی کا اظہار. سعودی وزیر خارجہ نے کہا مشکل کی گھڑی میں متاثرین کے ساتھ ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے تعزیتی پیغام میں کہا ایران پاکستان کے لیے ہر طرح کے تعاون، امداد اور ریلیف کے لیے تیار ہے. روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا صدر زرداری کے نام تعزیتی خط. خیبر پختونخوا میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار. اماراتی وزارت خارجہ نے کہا یو اے ای مشکل کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہے. ترک وزارت خارجہ کا سیلاب متاثرین سے اظہار ہمدردی. کویتی وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار کو ٹیلی فون. ولی عہد صباح الخالد الصباح کی جانب سے سیلاب میں قیمتی جانی نقصان پر تعزیت کا پیغام. ولی عہد کا کہنا ہے کویتی حکومت اور عوام پاکستان میں سیلاب متاثرین کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کو تیار ہیں. دہشت گردوں کو پناہ دینے والوں کو نتائج بھگتنا ہوں گے. دہشت گردی سے تنگ بلوچستان کے عوام خود بتا رہے ہیں کہ دہشت گرد اور سہولت کار کہاں ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی انٹرنشپ پروگرام کے طلباء سے گفتگو. کہا فوج کی علاقے خالی کروا کر آپریشن کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں. ایک شخص کی دہشت گردی کی سزا پورے علاقے یا پورے گاؤں کو نہیں دی جا سکتی. عوام اور انتظامیہ سے مل کر سمجھداری سے سب کچھ کرنا ہوگا، اسی لیے اس کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا نام دیا جاتا ہے. اسلام آباد سے کراچی آنے والی ایئر بلو کی پرواز حادثے سے بال بال بچ گئی. طیارہ اڑان بھرنے کے لیے تیار تھا، انجن سے پرندہ ٹکرا گیا، کیبن کے اندر دھواں بھر گیا. انجن میں خرابی کے بعد طیارہ گراؤنڈ کر دیا گیا. طیارے کی عدم دستیابی پر پرواز بھی منسوخ، مسافروں کا احتجاج. کامران جسوری کا گورنر ہاؤس میں معیشت سیل کھولنے کا اعلان. کہا معیشت سیل 24 گھنٹے کام کرے گا. مارکہ حق کے بعد اگلا مارکہ معیشت کا ہے، اس پر کام کریں گے. ایف پی سی سی آئی پاکستان میں بہت کام کر رہی ہے. تاجر اور صنعت کار ملکی معیشت کے لیے محنت کرتے ہیں. ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. مارکہ حق میں فتح پر بھارت اب تک شکست کی دھول چاٹ رہا ہے. ہم جس رفتار سے چل رہے ہیں اس سے ترقی ممکن نہیں. ملک میں بے روزگاری، مہنگائی اور آبادی جیسے بم پڑے ہوئے ہیں، ایسے گزارا نہیں ہو سکتا.
FPCCI رہنما SM تنویر کی پریس کانفرنس، کہا جب چند کروڑ آبادی تھی تب بھی 4 صوبے تھے، آج جب آبادی 25 کروڑ ہے تب بھی 4 ہی صوبے ہیں۔ چاہتے ہیں ملک کے ہر ڈویژن کو اختیارات دیے جائیں، حکومت اپنے اخراجات کم کرے، ٹیکس کا دائرہ کار بڑھائے، ٹیکس دینے والوں کو مزید نہ نچوڑا جائے۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی اسپیچ تھی، وزیر اعظم کی نہیں۔ وفاق نے ایک پیسہ بھی نہیں لگایا۔ کراچی کی ترقی کی ذمہ داری وفاق کی نہیں، صوبائی حکومت کی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں NFC کے بعد تمام صوبوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے وسائل مل جاتے ہیں۔ اس کے باوجود وفاقی حکومت نے کراچی میں گرین لائن کا منصوبہ بنایا، K4 کے لیے بھی فنڈز جاری کر رہے ہیں۔ K4 منصوبے کے 5 افتتاح ہوئے، 1 نسل جوان ہو گئی۔ K4 منصوبہ مکمل نہیں ہوا، ہم نے 1 سال میں نئی ہب کینال بنا کر دے دی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی کورنگی میں گفتگو، کہا کراچی والوں کو پرانا کراچی نہیں چاہیے۔ گورنر سندھ سیاست کر کے غیر آئینی کام کر رہے ہیں، بھائی آپا اور باجی کہنے سے شہر کا بھلا نہیں ہوگا۔ کراچی میں 14 اگست کو ہوائی فائرنگ نے معصوم مرہا کے گھر والوں کی خوشیاں ماتم میں بدل دیں۔ یوم آزادی کی رات اندھی گولی لگنے سے 6 سال کی مرہا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اسلام آباد میں یوم آزادی پر ہوائی فائرنگ نے ننھے ریان کی جان لے لی۔ 11 ماہ کے ریان بلال کے سر میں گولی لگی تھی، جس کے بعد وہ وینٹیلیٹر پر تھا۔ ریان لاہور سے نانی کے گھر اسلام آباد گیا تھا۔ بھارتی فاشسٹ حکومت میرے والد کو آئندہ ماہ پھانسی دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی بیٹی نے دنیا سے والد کو بچانے کی اپیل کر دی، کہا چین، امریکہ سمیت عالمی برادری اور اقوام متحدہ بھارت کے خلاف فوری ایکشن لیں۔ والد کو بہت یاد کرتی ہوں، کئی سال سے ملاقات نہیں کر سکی۔ مودی اگر طاقتور ہے تو میرے والد کے سچ بولنے سے کیوں ڈرتا ہے؟ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری دورے پر برطانیہ پہنچ گئے۔ برطانوی نائب وزیر اعظم اینجلا رینر سمیت دیگر حکام سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا دورے کا مقصد پاک برطانیہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانا ہے۔ برطانوی ارکان پارلیمنٹ، کشمیری رہنما اور پاکستانی کمیونٹی نمائندگان بھی اسحاق ڈار سے ملیں گے۔ اسحاق ڈار رواں ماہ سعودی عرب کا دورہ بھی کریں گے۔ 25 اگست کو جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کونسل اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے OIC اجلاس فلسطین کی موجودہ صورتحال اور نسل کشی کے تناظر میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے مشرقی غزہ پر حملے تیز کر دیے، 24 گھنٹے میں مزید 44 فلسطینی شہید، شہداء میں 16 افراد امداد کے منتظر تھے۔ اسرائیلی فورسز نے الزیتون میں امدادی کارکنان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی، بھوک کے باعث بچے سمیت 11 فلسطینی دم توڑ گئے، تعداد 251 ہو گئی۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے غزہ میں ہر 5واں بچہ بھوک سے نڈھال ہے۔ اسرائیلی فورسز امدادی ٹرکوں کو داخل نہیں ہونے دے رہے۔ ریڈ کارپٹ پر مسکراہٹیں، فوٹو سیشن میں یکساں انداز، لیکن پریس کانفرنس میں ماحول بدل گیا۔ صدر ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات پر باڈی لینگویج ماہرین کی دلچسپ رائے۔ ماہرین کا کہنا ہے ملاقات کا آغاز غیر معمولی گرم جوشی سے ہوا۔ ایئرپورٹ پر دونوں رہنماؤں کی باڈی لینگویج ایک جیسی تھی، لیکن پریس کانفرنس نے نقشہ بدل دیا۔ صدر پیوٹن پر اعتماد، پرسکون اور حشاش بشاش دکھائی دیے۔ صدر ٹرمپ کی توانائی کم اور انداز مدھم رہا۔ ان کی حرکات سے مایوسی اور تھکن صاف جھلک رہی تھی۔